آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کے 7 ایسے ہنٹڈ پلیسز جہاں شاید ہی آپ جانا پسند کریں، لیکن دن کو تو آپ چلے جائیں گے، لیکن رات کو میں نہیں کہتا کہ آپ جا سکیں گے۔ ایسے مقامات جہاں کے پہ بہت زیادہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں شاہ لتیتا، جو کہ اسلام آباد کے پہاڑوں کے دامن میں مقیم ہے۔ شاہ لتیتا 700 سال پرانی غاروں میں مبتلا ہے، اور 700 سال پہلے یہاں بدھ مت تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت سی تہذیبیں یہاں پہ آئی ہیں جن کا نہ ہی جانے نہ کیا سراغ اور کیا کچھ بھی نہ مل سکا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ ایسے پراسرار یہاں پہ واقع ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ انسانوں کی روح کو کانپا دیتے ہیں، اور رات کو تقریباً خوفناک آوازیں بھی یہاں سے آتی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہاں خوفناک آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پراسرار موتیں بھی دیکھی ہیں جن کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ لوگوں کی موت کیسی ہوئی۔ اس کے بعد ہم دوسری جگہ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ سیرین سینیما ہے، جو کہ کراچی میں سن 2006 میں بنایا گیا تھا اور سن 2016 میں ختم کر دیا گیا۔ آخر یہ سن 2016 میں کیوں ختم کیا؟ کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے موبائلز اور بہت سی دیگر چیزیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ویلیو نہیں رہی، ان کا کاروبار ٹھپ اور ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں کے رہنے والے جو سٹاف تھے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائی جو کہ بہت حیرت کن تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کپل آیا تھا، اور وہ کپل جب آیا ہوا تھا کہ وہاں پہ پیچھے چھاپا پڑتا ہے لڑکی والوں کا، اور لڑکی والے دونوں کو سینما میں بھون دیتے ہیں، یعنی گولیوں سے بھون دیتے ہیں، اور ان کی موقع پہ موت ہو جاتی ہے۔ اس دن سے لے کے آج دن تک اس سینما سے ایک رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہاں پہ بہت پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اس کے بعد جو بھی جاتا ہے اور وہ چیزیں ان کو اتنا تنگ کرتی ہیں کہ لوگ خود بھاگ جاتے ہیں یا کسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے شکافور فارٹ، یعنی جہانگیر کا قلعہ۔ یہ جہانگیر کا قلعہ جو تھا یہ 60 کنال میں تھا، جہانگیر نے بنوایا تھا۔ اس دوران کنیزوں کا بہت زیادہ رجحان تھا، کنیزوں کو استعمال کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا اور دفن کر دیا جاتا تھا، اور اسی مقبرے میں بہت زیادہ کنیزیں دفن ہیں جن کا آج تک سراغ نہ مل پایا، لیکن ہسٹری کو ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو اکثر لوگوں کو یہاں خون پہ لت پت عورتوں کی لاشیں نظر آتی ہیں، اور جو بھی رات کو یہاں رہتا ہے وہ شاید ہی زندہ بچ سکے۔ کیا آپ لوگ بھی یہاں جانا پسند کریں گے؟ ضرور جائیے گا۔ اس کے بعد آتا ہے محتا پلیس، یعنی کہ محل۔ یہ ایک ایسا محل تھا جو کہ کراچی میں بنایا گیا تھا، اور اس کو بنانے والا شیو تھا۔ شیو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اس دور میں، 1927 میں یہ بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی ریکویسٹ پہ بنایا گیا تھا، اور شیو کی بیوی بیمار تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کوئی ایسا محل بنایا جائے سمندر کے کنارے کے پاس جہاں پہ آپ کی بیوی آرام سے رہ سکے اور آخری دن گزار سکے، لیکن شیو کی بیوی مر جاتی ہے اور یہ محل اسی طرح رہ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 1947، شیو ہندوستان چلے جاتا ہے، اور ایٹ لاسٹ یہ محل شیو کو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے، اور فاطمہ جناح خرید لیتی ہے۔ تب سے لے کے آج تک اس محل میں بہت سے پراسرار واقع ہوتے ہیں، اور وہ عورت جو شیو کی بیوی تھی آج بھی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو آتی ہے جگہ وہ آتی ہے شمشان گھاٹ حیدرآباد۔ یہ بھی بہت خطرناک جگہ ہے۔ یہاں پہ بہت سی بکریاں، تانترک اور بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں کی بلی دی جاتی تھی، اور یہاں بھی بہت پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی یہاں جانا پسند کریں گے؟ اس کے بعد آتا ہے 6 نمبر پہ بدھسٹ گریو یارڈ۔ یہ قبرستان اسلام آباد F6 میں ہے، سیکٹر میں۔ یہ بہت قدیم قبرستان ہے، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پرانا قبرستان ہے۔ یہاں بھی بہت سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے خودکشی کر دی ہے، نہ جانے یہاں ایسی کیا چیز ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی بہت سے مرڈر ہوئے تھے اس زمانے میں۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے چکنڈی ٹامس، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے، بہت پرانی جگہ ہے، جو کہ مصر کے لوگ جو تھے یہاں پہ آباد تھے، اور مصر کے لوگوں کے قبرستان بھی ہیں۔ یہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اس زمانے میں، اور بہت سے یہاں پہ قتل عام ہوئے تھے، جنگیں ہوئی تھی۔ تب سے لے کے یہاں پہ آج تک شیطانوں کا بسیرا ہے، اور یہاں پہ شیطانوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہاں بھی جو آتا ہے اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو لوگوں کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا آپ ان 7 پراسرار جگہ پہ جانے کا شوق رکھتے ہیں؟ تو ضرور جائیے گا، اور پلیز لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری یہ چھوٹی سی سٹوری پسند آئی ہو تو لازمی
مجھے لائک اور سبسکرائب کیجیے.